تہاڈا ذہن ہونا چاہیے اللہ دے نبی دی کوئی سنت، اللہ پاک دا کوئی حکم، عقیدے دی کوئی گل لاپم سی اپنے دل وچ بٹھا لیساں، اللہ کامیابی عطا کرے سی۔ اللہ پاک سانو جلسے اس واسطے کراون دی تے اس واسطے سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ تمام حضرات کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی دینی مجلس ہو، پہلی مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو پہلی مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ بار بار آیا تو پڑھنا مستحب ہے، لیکن عاشق جو ہوتا ہے وہ نہ مستحب دیکھتا ہے نہ فرض دیکھتا ہے، بس اس کے کان میں جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کانوں سے وہ سنے، اس کی زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم والا درود السلام کا تحفہ اور نذرانہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ،
جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھی اور بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت جلسہ ہے، محفل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خوشبودار بھی ہے اور بابرکت بھی ہے۔ میں اور آپ خوشی اس بات کی کیا کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یہ ہمارا مقدر، ہمارا نصیب، ہمارا بخت ایسا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی خوشبودار بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے صحابہ کرام کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا، خوشبو بتاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے۔ جس بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیتے ہفتہ ہفتہ اس سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ ایک عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اکٹھا کر کے اس نے بند کیا، بوتل کے اندر جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب عورت ہوں، جب اپنی بیٹی کو رخصتی کروں گی جہیز کے اندر یہ اس کو آپ کا پسینہ دے دوں گی۔ ایمان والو، وہ بچی جہاں گئی وہ گھر بھی خوشبوؤں والا گھر شمار ہوگی کہ یہ گھر خوشبوؤں والا گھر۔ ایک صحابی ہیں، وہ جہاں بھی بیٹھتے تھے ایسی خوشبو آتی تھی، لوگ کہتے تھے ہم بڑے مہنگے اور قیمتی عطر اور پرفیوم لگاتے ہیں، ہم سے وہ خوشبو نہیں آتی، یہ خوشبو کہاں سے لیے؟ ایمان والوں، وہ فرمایا کرتے تھے میں بیمار تھا، پھوڑے پھنسی نکل آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والا ہاتھ پھیرا تھا، اس دن سے لے کر آج تک میرے جسم سے وہ خوشبو جاتی نہیں۔ تو خوشبودار زندگی ہے اور برکت زندگی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، حضرت عبداللہ بن جابر سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بابرکت زندگی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد دنیا سے چلے گئے، یہودیوں کا قرضہ بہت زیادہ تھا، جب وہ فوت ہوئے یہودی قرضہ لینے آ گئے۔ ان کی جو فصل تھی وہ کھجوروں کے باغات تھے، یہ اعلیٰ قسم کی کھجوریں، یہ اس سے ادنا کی، پھر وہ اس سے گھٹیا کھجوریں، یوں ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہودی قرضہ لینے آ گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو قرضہ ہے نا یہ سارا گلہ تجھے دے دوں تب بھی یہ قرضہ نہیں اترے گا، تو مہربانی کر یہ لے لے، چوتھائی حصہ، تہائی حصہ بعد میں لے لینا۔ لیکن یہودی کہتا ہے میں نے تو ابھی لینا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی مان نہیں رہا، آپ سفارش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا غلہ ہے سارا لے لے، بقیہ اگلے سال لے لینا۔ ایمان والو، یہودی اڑ گیا، ضدی بن گیا، نہیں میں نے تو ابھی لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر گھبرا نہیں، جس کی تم نے زندگی اختیار کی ہوئی ہے وہ بڑی بابرکت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑی بابرکت ہے۔ ایمان والو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ڈھیر کون سا ہے کھجوروں کا؟ یہ ہے غلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دی، اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ آپ کا روحانی وزن ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ مولانا ابن شکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خدا ایک ترازو بنائے، ایک پلڑے میں سارا جہان اور دوسرے پلڑے میں نبیوں کا سلطان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ایک بال بھی اللہ رکھ دے سارے جہان کا وزن کم ہے، نبیوں کے سلطان کے ایک بال کا وزن زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا جابر گھبرا نہیں، اب ناپ کے تول کے دینا شروع کر دے۔ ایمان والو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ناپ کے تول کے دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں۔
یہودی حیران ہوتا جا رہا ہے۔ یہودی کہنے لگا ہے جابر میرا قرضہ پورا ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے دیکھا تو غلہ ویسے کا ویسا باقی ہے۔ کتنی بابرکت زندگی ہے یہ زندگی میں اور آپ اپنائیں گے تو ہماری آنکھوں سے خوشبو، کانوں سے خوشبو، زبان سے خوشبو، ہم جہاں جائیں گے یہ خوشبو اگلے تک پہنچے گی اور بابرکت زندگی اللہ پاک عطا کریں گے۔ فرمایا دکھوں میں بھی اللہ سکھ عطا فرمائیں گے۔ میں نے جو آیت مبارک پڑھی تھی اس کا صرف ایک حصہ، اس کا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان والو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ ایمان والو اللہ کے احسان پہ خوش ہو کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں پر احسان کیا، علی المسلمین نہیں فرمایا ایمان والوں پر احسان کیا۔ ایمان والوں، ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم فرق کیا ہے؟ ایمان والوں قرآن حدیث کی روشنی کے اندر مسلم کہتے ہیں جو اللہ کو مان لے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے، صحابہ اہل بیت کو مان لے، قرآن کو مان لے، اسے مسلم کہتے ہیں۔ اور فرمایا جو ان سب کو مان کر ان کی بات مان لے ان کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا احسان مسلمین پہ نہیں، میرا احسان اہل ایمان پر ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا رسول تمہارے اندر بھیجا، رسولا من انفسہم، تمہاری جنس میں سے، نسل انسانی میں سے اللہ نے رسول آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں۔ ایمان والوں ان کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یتلو علیہم، قرآن کی آیتیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ ایمان والو نبیوں کے سلطان، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، سننے والے کون تھے؟ شاید وہ جملہ رہ نہ جائے، امام ابن تیمیہ سب کہہ دیں رحمت اللہ علیہ، جب بھی لفظ صحابہ ہے نا اس میں اہل بیت بھی ہوتے ہیں اور صحابہ بھی ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی سمجھا دے بات کے اندر، اگر میں غلط کہہ جاؤں، کوئی نبی کا خاندان کا کوئی فرد اہل بیت بن ہی نہیں سکتا جب تک نبی کا صحابی نہ بنے۔ جب تک نبی کا صحابی نہ بنے کوئی نبی کے خاندان کا فرد اہل بیت میں آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو طوفان میں غرق ہوا تھا وہ نبی کے گھر کا تھا یا باہر کا تھا؟ اللہ نے اہل بیت سے نکال دیا تھا۔ تو جب لفظ صحابہ ہے یہ نہ کہا کرو صحابہ اور اہل بیت الگ ہیں، لفظ صحابہ میں سب کچھ ہے، گھر والے بھی ہیں اور در والے بھی ہیں، گھرانے والے بھی ہیں اور یرانے والے بھی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت کرنے والے نبیوں کے سلطان اور سننے والے صحابہ کرام اہل بیت عظام تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرا کیا وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ، تصفیہ، دلوں کو پاک کیا، بدنوں کو پاک کیا، نفسوں کو پاک کیا۔ یہ تین تفسیریں علامہ محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر، عربی کی سب سے بڑی یہ تفسیر ہے، اس کے اندر انہوں نے تین تفسیریں کی ہیں کہ صحابہ کیسے پاک تھے۔ صرف پنج تن پاک یا نبی کے سارے تن پاک؟ جو سارے تن پاک سمجھتے ہیں وہ کہیں نبی کے سارے تن پاک، نبی کے گھر والے پاک، نبی کے در والے، نبی کا گھرانہ پاک، نبی کا یرانہ پاک۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی فرد کے حرامی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ کسی ایک صحابی پہ تنقید کرے۔ کسی کے حرامی ہونے کے لیے وہ فرماتے ہیں اتنا ہی کافی ہے جو نبی کے 1,24,000 یا کم و بیش 2,00,000
جتنے بھی صحابہ تھے ان میں سے کسی ایک پہ انگلی اٹھائے اس کے حرامی ہونے کے لیے وہ فرماتے ہیں یہی کافی ہے، جس جس کا یہ ایمان ہے بلند ہاتھ کر کے کہو سبحان اللہ۔ اس لیے یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، نشانی ہے۔ ایمان والو حضرت مولانا محمود علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُطَهِّرُ قُلُوبَ الصَّحَابَةِ عَنِ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ وَعَنِ الْإِشْتِغَالِ بِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے نبی نے صحابہ کے دلوں کو پاک کیا باطل عقائد سے، اور اسی طرح ایمان والو غیر اللہ کے ساتھ دل لگانے سے صحابہ کے دل پاک ہو گئے۔ اے میرے اللہ صرف دل پاک ہوئے، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو بھی پاک کیا، نفسوں کو بھی پاک کیا۔ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُطَهِّرُ نُفُوسَ الصَّحَابَةِ عَنِ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، صحابہ کے نفسوں کو فرمایا برے اخلاق سے بھی پاک کیا۔ اللہ صرف نفسوں کو پاک کیا، اللہ فرماتے ہیں صرف بدن کو نہیں، صرف نفسوں کو نہیں، صرف دل کو نہیں، دل کو بھی پاک کیا، نفس کو بھی پاک کیا، فرمایا بدن کو بھی پاک کیا۔ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُطَهِّرُ أَبْدَانَ الصَّحَابَةِ عن الاعمال القبیحہ، ایمان والو فرمایا عن الانجاس والاعمال القبیحہ، فرمایا نجاستوں سے بھی پاک کیا، اعمال قبیحہ سے بھی پاک کیا۔ ایمان والو اب صحابہ کرام پڑھانے والے ہیں، صحابہ کرام تزکیہ کرنے والے ہیں، صحابہ کرام کا تزکیہ کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سمجھانے والے ہیں۔ صحابہ کے استاد کون؟ کہو محمد الرسول اللہ۔ صحابہ کا نصاب تعلیم کون؟ سب کہو کلام اللہ۔ ایمان والوں صحابہ خود کون؟ قرآن کہتا ہے حزب اللہ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، تیرے اور میرے نبی آئے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا بن کر، حضرت ذبیح اللہ کی آمین فرمایا بن کر۔ ایمان والو اپنے لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا، دعا کرنے والے خلیل اللہ، آمین کہنے والے ذبیح اللہ، لیکن تمہاری زبان پہ ابھی تک نہ آیا سبحان اللہ۔ آمین کہنے والے ذبیح اللہ، دعا کرنے والے خلیل اللہ، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ خود اللہ، آنے والے محمد الرسول اللہ، اور مدرسہ اور فرمایا ادارہ بیت اللہ، اور پڑھانے والے محمد الرسول اللہ، پڑھنے والے حزب اللہ۔ ایمان والو اللہ کے بعد جو بڑی ہستی ہے اس کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ جب اللہ کے بعد بڑی ہستی پڑھانے والی ہے تو امتحان لینے والا امتحان اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ۔ اللہ نبی پڑھانے والے، صحابہ پڑھنے والے، نصاب تعلیم کتاب اللہ کلام اللہ، مدرسہ کعبۃ اللہ بیت اللہ، امتحان لینے والا کون؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، امتحان لینے والا میں خود اللہ۔ اللہ کس چیز کا امتحان لیا؟ فرمایا دلوں کا امتحان لیا، تاکہ کل 14 صدیوں کے بعد کوئی یوں نہ کہہ دے اللہ پاک نے صحابہ کا امتحان لیا، وہ اوپر سے نبی کے ساتھ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دلوں کا امتحان لیا، دلوں کا امتحان لیا۔ اللہ جب تو نے دل کا امتحان لے لیا پھر کیا فرمایا؟ انعام کے طور پہ کیا نتیجہ دیا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے صحابہ دے دلاں دے وچ ایمان میں اللہ لکھیا ہے۔ اللہ جا لکھیا کوئی مٹا سکتا ہے؟ اس واسطے اپنا عقیدہ بناؤ، یقین بناؤ، جڑے نبی دے نال ہیں
آخر تک نال رہے، آخر تک نال رہے۔ ایمان والو بات لمبی ہو گئی، امتحان لینے والا خود اللہ، نتیجہ اور رزلٹ راضی اللہ، ماننے والا رحمت اللہ، انکار کرنے والا لعنت اللہ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، عقیدہ بنا، ایمان بنا۔ صحابہ کے دل بھی پاک تھے، صحابہ کے بدن بھی پاک تھے، صحابہ کے فرمایا نفس بھی پاک تھے، فرمایا یہ پاک ہی پاک ہیں، ایمان والو ہر لحاظ سے پاک ہیں، کیونکہ تزکیہ کرنے والے کون؟ محمد الرسول اللہ۔ ایمان والو اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، نبیوں کا سلطان تمہارا نبی بنا دیا ہے، تمہیں اس کا امتی بنا دیا ہے۔ اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تم اس کی اطاعت کرو، میں تمہارے اوپر رحمت کی برسات کر دوں گا۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، اصل چیز تابعداری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے، اگر اتباع نہ ہوئی فرمایا سب کچھ فضول ہے۔ اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ سارے کے سارے پاک، اور گھرانہ سارے کا سارا پاک، یارانہ سارے کا سارا پاک، گھر والے بھی پاک اور در والے بھی پاک۔ اس لیے اس عقیدے کو دل میں بٹھا لو، کسی سے بحث کرنی نہیں، اگر کوئی بحث کرے تو اس میں وہ ڈنڈی مارو، سمجھو یہ ہمارا نہیں، یہ کسی اور کا ہے، یہ ہمارا مسلم مومن بھائی نہیں، یہ کسی اور کا بھائی ہے، ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ جس کا اس بات پہ اتفاق ہو جائے کہ نبی کے سارے یارانے والے بھی پاک اور گھرانے والے بھی پاک، سمجھو یہ ہمارا اپنا بھائی ہے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پہ موت تک پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔